ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے ایک اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ ناظرین، آپ لوگ بھارت کے حالات سے، واقعات سے واقف ہیں۔ دن بدن کس طرح کے موضوعات اس وقت عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے لائے جا رہے ہیں، اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے پرانی تاریخ کو اکھاڑنے، کھودنے اور وہاں سے نفرتوں کو سماج میں بانٹنے کی کوششیں ہوتی ہیں، ہو رہی ہیں۔ گزشتہ 12-14 سال سے یہی ہو رہا ہے۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے ناظرین گرامی، آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ ایک اور بستی سے تازہ ترین تصویریں اور وہاں کی ویڈیوز آ چکی ہیں، جہاں پر آپ لوگوں کی دی جانے والی امانتوں کو حقداروں تک پہنچانے کی مکمل کوششوں کا ایک اور ہمارا حصہ ہے۔ لگاتار گزشتہ 1 مہینے سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پورے رمضان کے مہینے، بلکہ اس سے پہلے سے ہی چلنے والا یہ سلسلہ الحمدللہ اپنے اختتام کے قریب ہے۔ یہ تازہ بستی ہے جو ہوا، جہاں پر عمل اور وہاں پر جو کہ آپ کے لیے دعائیں ہوئیں۔ شاید کچھ اور بستیوں میں کام چلنے کی وہ ویڈیوز بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں، آپ کی امانتیں جو ملی ہیں ان کو پہنچانے کی کوششیں ہوئی ہیں، آپ کے لیے دعائیں بھی ہوئی ہیں۔ آپ اس پر دعاؤں پر آمین کہیں، پھر انشاءاللہ میں آگے بڑھتا ہوں۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ماہ رمضان کی برکتیں اور رحمتیں عطا فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ خاص طور پر اس وقت یہاں پر سیدھی بات فاؤنڈیشن بنگلور کی طرف سے جو غریب و بیواؤں کے لیے مفت راشن کیمپ لگایا گیا ہے، جن لوگوں نے اس میں حصہ ڈالا ہے، یا اللہ تمام کی معاونت کو قبول فرما کر ان تمام معاونین کو برکت عطا فرما۔ ان کے حال، ان کے مال، جان، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ تمام تر زمینی آسمانی بلاؤں اور مصیبتوں سے حفاظت فرما۔ تمام معاونین کی نسلوں اور خاندان والوں کی حفاظت فرما۔ مرحومین کی مغفرت فرما۔ ٹرسٹ کے چیئرمین مولانا انصار عزیز ندوی صاحب کو اجر عظیم عطا فرما، عمر میں برکت، صحت اور تندرستی عطا فرما، نظر بد سے حفاظت فرما۔ ان کے جتنے بھی سامعین ہیں، ناظرین ہیں، معاونین اور دوست احباب ہیں، یا اللہ سب کو برکت عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اب جو تازہ موضوع چل رہا ہے اور جس کے آگ میں مسلمان جھلس بھی گئے اور کئی اس نام سے بلکہ ایک انتقال بھی ہو گیا ایک شخص کا، کئیوں کے گھر جلے، کئی پراپرٹیز جلے، کئی ابھی تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے اس کی سزا بھگت رہی ہے۔ وجہ اس کی صرف یہ ہے کہ 300 برس پہلے کی تاریخ کو ہندوتوا قبر سے اکھاڑ کر لوگوں میں نفرت بانٹنا چاہتی ہے۔ جب اس طرح کے موضوعات چلتے ہیں تو لوگ اپنی بساط بھر یہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے حقائق کو لایا جائے۔ مختلف موضوعات پر میں مطالعہ کر رہا تھا تو شکیل اختر جو BBC اردو کے صحافی بھی ہے، تبصرہ نگار بھی ہیں، ان کا ایک موضوع میرے سامنے آیا، جنہوں نے اپنے موضوع کو عنوان دیا تھا کہ مغل بادشاہ اورنگزیب کی 13.25 روپے میں بنی قبر کے خلاف احتجاج اور ہنگامے کیوں۔ انہوں نے لکھا 300 برس پہلے بر صغیر پر حکمرانی کرنے والے مغل بادشاہ اورنگزیب سے انڈیا میں نفرت اس وقت عروج پر ہے۔ یہ نفرتیں پہلے بھی سامنے آتی رہی ہیں، لیکن اس بار اس احتجاج نے تشدد کو بہت بڑھاوا دیا
اور بادشاہ اورنگزیب کے مقبرے کو مسمار کرنے کی مہم زور پکڑ رہی ہے۔ منگل کی شب انڈیا کی مغربی ریاست مہاراشٹرا کے شہر ناگپور کے مختلف علاقوں میں ہندو گروپوں کی جانب سے 17ویں صدی کے مغل بادشاہ اورنگزیب کے مقبرے کو مسمار کرنے کا مطالبہ کرنے اور شہر میں تشدد کو ہوا دینے کے بعد کرفیو نافذ کیا گیا۔ ہندو انتہا پسندوں نے گزشتہ رات ناگپور میں احتجاج کرتے ہوئے متعدد گاڑیوں کو آگ لگائی، تاہم مقامی پولیس کا کہنا ہے کہ حالات اب قابو میں ہیں۔ لوگوں سے امن برقرار رکھنے کی اپیل کی گئی ہے۔ حالیہ برسوں میں سختگیر ہندو گروپوں کی جانب سے 300 سال قبل وفات پانے والے مغل بادشاہ اورنگزیب کے مقبرے کو مسمار کرنے کے بڑھتے ہوئے مطالبات ایک سیاسی فلیش پوائنٹ بن گیا ہے۔ مغل بادشاہ اورنگزیب کا مقبرہ ریاست مہاراشٹرا کے ضلع چھترپتی سمبھاجی نگر میں واقع ہے۔ اس ضلع کو پہلے مغل بادشاہ کے نام پر اورنگ آباد کہا جاتا تھا، ابھی بھی اسی نام سے مشہور ہے۔ 300 برس پہلے بر صغیر پر حکمرانی کرنے والے مغل بادشاہ اورنگزیب سے انڈیا میں نفرت اس وقت عروج پر ہے۔ دراصل یہ نفرتیں پہلے بھی سامنے آتی رہی، کہ اس بار اس احتجاج ان کے مقبرے کو مسمار کرنے کی وجہ حال ہی میں ریلیز ہونے والی بالی ووڈ فلم چھاوا ہے۔ اس فلم میں مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کو ایک ظالم، متعصب، ہندو مخالف حکمراں اور لٹیرے کے طور پر دکھایا گیا، جس کے بعد سے انڈین ریاست مہاراشٹر میں مغل بادشاہ اورنگزیب کے مقبرے کو مسمار کرنے کی مہم چل رہی ہے۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے کہا کہ اس فلم میں مغل بادشاہ کے کردار نے لوگوں کے جذبات کو بھڑکایا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ قانون کے تحت حکومت مغل بادشاہ اورنگزیب کے مقبرے کے تحفظ کی ذمہ دار ہے، اور یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اورنگزیب کی تعریف کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی، جبکہ دوسری جانب اپوزیشن جماعتوں نے بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ریاست میں امن و امان تباہ ہو گیا ہے۔ یاد رہے کہ اورنگزیب تخت نشینی کی خونریز جنگ کے بعد سن 1658 میں دلی کے تخت پر بیٹھے اور انڈیا کے طول و عرض پر 49 برس تک حکومت کی۔ ان کی وفات سن 1707 میں احمد نگر میں ہوئی تھی۔ اورنگزیب کہاں دفن ہے؟ اپنی حکمرانی کے آخری 25 برس وہ شیواجی کی قیادت میں مراٹھوں سے نبرد آزما رہے، جو مغلیہ سلطنت کے زوال کا اہم سبب بنا۔ مراٹھا خطے میں اپنے قیام کے دوران انہیں جدید اورنگ آباد خطے کے نزدیک واقع علاقے سے انسیت پیدا ہوئی۔ وہ علاقہ اس وقت روضہ کہلاتا تھا۔ علاقہ یہاں کے کئی صوفیوں کی وجہ سے مشہور تھا۔ مراٹھوں سے جنگ کے دوران وہ کبھی کبھی یہاں آ کر روحانی سکون حاصل کرتے تھے۔ اورنگزیب نے وصیت کی تھی کہ ان کے وفات کے بعد انہیں صوفی بزرگ ضیاء الدین شیرازی کی مزار کے پاس دفن کیا جائے۔ اورنگزیب کی موت کے بعد ان کی میت کو 136 کلومیٹر دور احمد نگر سے روضہ لایا گیا اور وہیں انہیں دفن کیا گیا۔ اس وقت سے اس علاقے کا نام خلد آباد ہو گیا۔ اورنگزیب کی وصیت کے مطابق ان کی قبر پر کوئی مقبرہ نہیں بنایا گیا تھا۔ صوفیوں کے مزاروں کے درمیان ایک کونے میں مٹی کی ان کی قبر موجود ہے، اس پر کوئی کتبہ یا نام وغیرہ نہیں لکھا گیا تھا۔ خود اورنگزیب کی وصیت کے مطابق ان کی تدفین کے اخراجات 14 روپے 12 آنے سے پورے کیے جائیں، جو انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں ٹوپی سی کر کمائے تھے۔ اشروں بعد اس قبر کے چاروں طرف پتھر کی جالی سے احاطہ کر دیا گیا۔ قبر کے چاروں طرف کا فرش بھی سنگ مرمر کا بنا دیا گیا۔ قبر پر گھاس اگاتی ہے۔ ان کی قبر کا احاطہ محکمہ آثار قدیمہ کی نگرانی میں ہے۔ مغل بادشاہ کی قبر اب برسوں بعد زبردست سیاسی تنازع اور شدید نفرتوں کا محور بنی ہوئی ہے۔ اشوک کمار پانڈے نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا ہے کہ 1707 میں اورنگزیب کی موت ہوئی اور ان کی ایک عام سی قبر بنی۔ 2025 میں لوگوں کو یاد آیا کہ 13.25 روپے میں بنی یہ قبر ملک کے لیے خطرہ ہے۔ اورنگزیب سے یہ نفرتیں صرف مہاراشٹر تک ہی محدود نہیں، بلکہ اتر پردیش میں بھی ان سے نفرت کے جذبات عروج پر ہیں۔ بنارس میں بعض ہندو تنظیمیں گیان واپی مسجد اور متھرا کی عیدگاہ کو ہندو مندر بنانے کی قانونی لڑائی لڑ رہی ہیں۔ تاریخی کتابوں کے مطابق اورنگزیب نے بنارس کے ایک بڑے مندر کاشی وشوناتھ اور متھرا کے ایک اہم مندر کو منہدم کروایا تھا۔ اورنگزیب نے بعد میں ادے پور دوسری جگہوں پر بھی مندروں کو منہدم کرنے کا حکم دیا تھا،
جواز یہ تھا کہ بت خانے اجازت کے بغیر بنائے گئے ہیں۔ اورنگزیب ہندوستان کے بادشاہوں کی تاریخ کے غالباً سب سے متنازع اور پیچیدہ کردار ہیں۔ لینپول اور الفنسٹا جیسی یورپین مورخین نے اورنگزیب کو ایک متعصب، ہندو مخالف، بت شکن، اسلام پرست، موسیقی اور آرٹ سے نفرت کرنے والے اور اپنے آباء و اجداد کی مذہبی آہنگی کی لبرل سوچ کو ختم کرنے والے ایک ظالم حکمران کے طور پر پیش کیا ہے۔ لیکن دوسری جانب مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے 1906 سے 1908 تک اورنگزیب کے دفاع میں کئی مضامین لکھے تھے جو بعد میں اورنگزیب عالمگیر پر ایک نظر کے عنوان سے شائع ہوئے۔ نعمانی لکھتے ہیں کہ اگر عالمگیر نے امن و امان کی حالت میں اپنی رعایا کے بت خانے گرائے تو اسلام کی حقیقت کو نہیں سمجھتا تھا، لیکن ہمیں غور سے دیکھنا چاہیے کہ واقعی کی اصلیت کیا ہے۔ ایک بڑی غلطی عموماً یہ ہوتی ہے کہ لوگ آج کل کے تمدن اور معاشرت کے عینک سے پچھلے زمانے پر نظر ڈالتے ہیں۔ آج کل مذہب اور سیاست بالکل الگ الگ ہیں۔ آج مسلمانوں کی مسجدیں اور ہندوؤں کے شیوالے کوئی ملی اثر نہیں رکھتے، لیکن قدیم زمانے میں یہی چیزیں بغاوتوں اور ہنگاموں کا صدر مقام بن جاتی تھی۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ اورنگزیب کی زبان سے کبھی نامناسب الفاظ نہیں نکلے۔ وہ نہایت رحیم اور وسیع الظرف تھے، اہل کمال کا نہایت قدردان، لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنے والا حکمران۔ عالمگیر میں بڑا عیب تھا کہ اپنی ذاتی شجاعت اور استقلال کی وجہ سے کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا اور اسی وجہ سے کسی کو اپنا دوست نہیں بنا سکا۔ اسٹینلے لینپول نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مغلوں کی تاریخ میں سب سے پہلا بادشاہ ہے جو پکا مسلمان تھا، جو ممنوع چیزوں سے خود پرہیز کرتا تھا اور دوسروں کو بھی اس سے روکتا تھا۔ وہ ایک ایسا بادشاہ ہوا جس نے مذہب کی بدولت اپنے تخت کو خطرے میں ڈال دیا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تاریخ کے پروفیسر ندیم رضوی نے بنارس کی گیانواپی مسجد کے تنازع کے پس منظر میں BBC سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انڈیا کے مسلمانوں کو برا دکھانے کے لیے اورنگزیب کا نام استعمال کرنا سب سے آسان ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مغل بادشاہ نے کئی ہندو مندروں کو منہدم کیا اور ہندوؤں پر جزیہ ٹیکس لگایا، لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ برا نہیں بلکہ ایک پیچیدہ کردار تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس نے ہندو مندروں کی دیکھ بھال کے لیے سب سے زیادہ گرانٹ بھی دی۔ اس کی حکمرانی میں کسی بھی مغل بادشاہ کے دور سے زیادہ ہندو امراء اور سردار تھے۔ اورنگزیب پر ایک کتاب لکھنے والی مصنفہ آدرے ٹرکسکی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مرنے سے پہلے اورنگزیب نے اپنے بیٹوں کو کئی خطوط لکھے۔ ان میں بعض خطوط میں اورنگزیب نے بادشاہ کے طور پر اپنے خامیوں اور کمیوں پر افسوس کا اظہار کیا تھا۔ مرنے سے کچھ دن پہلے اورنگزیب عالمگیر نے لکھا تھا کہ میں ایک اجنبی کی طرح آیا اور ایک اجنبی کی طرح جا رہا۔ تو ناظرین گرامی، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی دینی و ملی پہچان کو لے کر کے ان کے لیے بدنام کرنے کی کوششیں اپنی تاریخ میں جس انداز میں سے بھی کی گئی ہیں، اور اس وقت مندروں کو توڑ پھوڑ کرنے کی وجہ اور اس کے سیاسی وجوہات اور پھر مندروں کو ہی گرانٹ دینے کی بات، یہ ساری کی ساری چیزیں اس وقت اپنی رعایا کے طور پر ہوتی تھی، وہ کسی مذہب کے طور پر یہ ساری چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس تاریخ کو بدل کر کے اس وقت نفرت انگیز صورتحال میں پیش کرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، اس کا اثر اس وقت جو ہے زمینی سطح پر مسلمانوں پر پڑ رہا ہے، جس سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، یہ کہا جا سکتا ہے۔ ناظرین مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،